بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ ناظرین گرامی، ایک اور خط منظر عام پر آ گیا ہے اور اس خط نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، ایک نیا بھونچال آ گیا ہے۔ خط کس نے لکھنا ہے، خط کیوں لکھا جائے گا، کس کو لکھا جائے گا، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک انصاف نے تو بازی پلٹ دی ہے، کیونکہ تحریک انصاف اب جیسے کھیلنے والی ہے۔ عمران خان کافی نالان تھے قیادت سے، لیکن اب قیادت جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کیسے کھیلنا ہے۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ بازی پلٹنے کے لیے بالکل ریڈی کھڑی ہے۔ سائفر کیس بھی فائنل ہو گیا ہے، خوشخبریاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں، معاملات کیسے ہینڈل کیے جائیں گے، معاملات کیسے دوبارہ سے ٹریک پر لے کر آئے جائیں گے، اس پر تمام فیصلے جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں، اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، پہلے سائفر کیس، اب ایک خط۔ اس ایک خط نے پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 9 مئی جس نے بھی کیا وہ ہمارے اداروں کے خلاف تھا، لیکن اب یہ جو خط ہے یہ 9 مئی کی ہی طرز کا ایک سانحہ ہے، لیکن عدلیہ کے اپنے خلاف۔ عدلیہ نے ان تمام لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے جن لوگوں نے ہمارے آج تک انصاف کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ حائل کر رکھی تھیں۔ اس کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ اپنے ایک فیصلے میں ابھی کا جو سپریم کورٹ کا یہ جو بینچ ہے اس نے کیا ہے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فری اور فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ یہ ایک بڑی اس میں گواہی ہے۔ شوکت عزیز والا کیس جو ہے اس میں عدالت نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آنے والے وقت میں عمران خان کے خلاف جتنے ٹرائل کیے گئے ہیں، انہیں جتنے دن کے لیے اندر رکھا گیا ہے، اس پر بھی اگر کوئی عدالت نے کوئی اپنا کمیشن بنایا یا پھر کوئی بینچ بنایا تو وہ بینچ یہی کہے گا کہ عمران خان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب ان تمام زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ایک خط 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا۔ اس خط کے بعد ایک اور خط جو ہے وہ منظر عام پر آنے والا ہے۔ یہ خط تحریک انصاف لکھنے والی ہے، یہ بڑی اہم خبر ہے۔ تحریک انصاف نے اس خط کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف بھی سپریم کورٹ کو خط لکھے گی۔ آج ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں لطیف کھوسہ کی عمران خان کے ساتھ۔ اس ملاقات میں یہ بات فائنل کی گئی ہے۔ علی محمد خان کی ملاقات ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے، شیر افضل مروت صاحب کی ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں یہ بات فائنل کی گئی ہے، عمران خان کو ججز نے جو خط لکھا ہے اس بارے آگاہ کیا گیا کہ ایسے 6 ججز نے جو ہے وہ خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایسے دباؤ میں فیصلے کروائے جاتے ہیں، ہمارے فیصلے جو ہیں وہ اوپر سے آتے ہیں۔ عمران خان نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف بھی سپریم کورٹ کو خط لکھے گی۔ اس خط میں عمران خان کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی گئی ہیں یا جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان تمام کے بارے میں سپریم کورٹ کو ریٹن طور پر آگاہ کیا جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی اکثر سماعتوں کے دوران ریمارکس دیا کرتے تھے کہ زبانی کلامی جا کر میڈیا کے سامنے آپ بیان دے دیتے ہیں، کچھ لکھ کر دیں۔ تو 6 ججز نے لکھ کر دے دیا، اب تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی خط لکھے گی۔ ایک وہ خط جو ابھی تک سنبھالا نہیں جا رہا حکومت سے اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے بھی یہ خط سنبھالا نہیں جا رہا، اب تحریک انصاف بھی اوپر سے جو خط ہے وہ لکھنے والی ہے۔ تو کیا ان دونوں خط کا جو وزن ہوگا حکومت اور کیا ہماری سپریم کورٹ برداشت کر پائے گی، وقت اس کا بہتر تعین کرے گا۔ آج ملاقات ہوئی ہے، حکومت جو ہے وہ اپنے لیے شاید مزید جو اوچھے ہتھ کنڈے ہے وہ استعمال کرنے پہ مجبور ہے، اور حکومت جو ہے وہ مزید الجھتی جا رہی ہے۔ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا اب کیا جائے، کیونکہ آج وزیر اعظم نے جب چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے اس کے بعد پریس کانفرنس کی اعظم نذیر تارڑ نے اور اٹارنی جنرل نے۔ اب اس پریس کانفرنس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب کی خواہش تھی کہ وہ وزیر اعظم سے ملتے۔ اب آپ ایک پوائنٹ ذرا جو ہے وہ دیکھیے گا کہ کس قدر اہم پوائنٹ ہے کہ ادھر چیف جسٹس صاحب نے خواہش کا اظہار کیا جناب علی کہ میں وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تمام مصروفیات ترک کی، اپنی تمام تر مصروفیات کو انہیں پس پش ڈالا اور فوری طور پر وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ، اور 1 گھنٹہ 15 منٹ تک یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور وقت آنے پر یہ ملاقات جو ہے وہ جاری بھی کی جائے گی۔ اس کی صرف آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور آڈیو جو ہے وہ ریلیز کی جائے گی۔ لیکن ناظرین سوال یہ ہے، وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد بظاہر 6 ججوں کو خط کے بعد معاملات کو مکمل طور پر کھڈے لائن لگانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
اس دوران انہی ججوں کی کردار کشی اور ان کے مالی اور انتظامی معاملات بارے من گھڑت اور بے بنیاد ریفرنس لانے کا باقاعدہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ رضوان الحق صاحب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک بات اور ہے کہ ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ حاضر سروس جو جج ہوں گے ان سے بلا کر سوالات کریں گے، ان سے جوابات لیں گے۔ ریٹائرڈ جج پر یہ سارا مدعا چھوڑنے سے مراد یہی ہے کہ آپ جناب علی جو ججز ہیں، موجودہ ججز ہیں، آپ کو ان پر اعتبار نہیں ہے، ان میں اتنا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ریٹائرڈ جج کا سہارا لے رہے ہیں۔ اب اس ریٹائرڈ جج کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سردار طارق مسعود صاحب کا جو نام ہے وہ اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہے کہ انہیں سربراہ بنایا جائے گا اس کمیشن کا۔ لیکن ناظرین، عوام جن ججز کے سامنے جاتی ہے، جن سے انصاف کے حصول کے لیے جن کی طرف دیکھ رہی ہے حکومت، تو ان ججز کو اتنا وہ ان کا کیلیبر ہی نہیں سمجھتی کہ جناب ان میں سے کوئی جج جو ہے وہ لگایا جائے جو اس کمیشن کی سربراہی کرے اور تحقیقات کر کے جو رپورٹ ہے وہ حکومت اور سپریم کورٹ میں جمع کروائے۔ اب جو معاملہ ہے وہ مزید گھمبیر تب ہوگا جب یہ کمیشن 2-3 دن کے بعد اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اعلان ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوا؟ بہت سارے کمیشن ہم نے دیکھے ہیں، جو کمیشن بنائے گئے، ان کمیشن پر کیا رپورٹس آئی ہیں۔ اس میں حمود الرحمان کمیشن ہمارے سامنے تھا، کیا ہوا؟ آپ کے سامنے معاملہ ہے۔ میمو گیٹ کمیشن ہے، اس نے کیا کر لیا؟ ہمارے سامنے معاملہ ہے۔ کوئٹہ کمیشن ہے، کیا ہو گیا؟ ہمارے سامنے معاملہ ہے۔ آرمی پبلک سکول کمیشن ہے، جہاں پر جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ہمارے بچوں پر ظلم و ستم ڈھائے، اس کا کمیشن کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آڈیو لیکس کمیشن بنایا گیا، کیا تحقیقات کر لی؟ کچھ بھی نہیں۔ فیض آباد دھرنا کمیشن ہے، اس نے کب رپورٹ جمع کروائی؟ وہ بھی آپ کے سامنے، اور رپورٹ میں انکشافات کیا کیے ہیں؟ وہ شہباز شریف کی حکومت ہی الٹا پھنس گئی تھی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور اب ناظرین گرامی، ایک ججز خط کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان میں کسی معاملے پر مٹی ڈالنی ہو تو جناب علی اس پر ایک کمیشن بنا دو، وہ ویسے ہی دب جائے گا۔ سوال یہ ہے، جو چیف جسٹس اور وزیر اعظم نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے کمیشن بنایا جائے گا، کیا اس فیصلے پر باقی ججز جو ہیں، اس وقت ایکٹیو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، کیا وہ متفق ہوں گے؟ کیا انہیں راضی کر لیا جائے گا؟ سوال تو یہ بھی بنتا ہے۔ ناظرین، اب جو ملاقات ہوئی ہے انکوائری کمیشن کے لیے، جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود صاحب کا جو نام دیا گیا ہے، اس نام کے بعد ہوگا کیا؟ اس نام کے بعد اگلا جو راہ عمل ہے، جو اگلا مرحلہ ہے، وہ کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد واقعی ہی یہ تمام کے تمام جو کام ہیں یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور پاکستانی قوم کو شاید ایک نئی جو ٹرک کی بتی ہے اس کے پیچھے لگانے کے لیے یہ تمام کے تمام جو کاروائیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ وہیں پر آج جو سائفر کا معاملہ ہے وہ سمجھے کہ تقریباً اڑ چکا ہے۔ وہ ایک جو ان کا جھوٹا ڈھونگا بیانیہ تھا وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ بڑے اہم آج کے ریمارک سے اس میں اہم ترین جو مکالمہ ہوا ہے وہ سنیے۔ مجھے تو پروسیکیوشن کا یہی کیس سمجھ آیا ہے کہ سائفر معاملے پر امریکی ناظم امور کا میسج آیا اور اس پر سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایسا کرنے سے وہ خوش ہو جائیں گے، سلمان صفدر نے کہا۔ پاکستان میں اگر کوئی کہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن بنا دو تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اس کے خلاف FIR تو کٹے گی۔ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس ہیں، کیونکہ ایران اور پاکستان کے معاملے پر ابھی پچھلے دنوں جو امریکہ ہے اس نے پاکستان کو تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے ان سے تعلقات بڑھائے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب جسٹس صاحب بھی اس پر یہی ریمارکس دے رہے ہیں۔ اب ایک اور اہم ریمارک وہ یہ کہ اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں نہیں معلوم عمران خان نے جلسے میں جو کاغذ لہرایا وہ کیا تھا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کسی کو نہیں معلوم، حتیٰ کہ پرنسپل سیکرٹری کو بھی نہیں پتا کہ جو ڈاکومنٹ لہرایا گیا وہ کیا تھا۔ اگر اعظم خان بیان میں یہ کہتا ہے کہ اس نے ڈاکومنٹ کھولا اور اس کو پڑھا تو پھر صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس ہیں۔ تو ناظرین، 2 تاریخ کو دوبارہ اس پر سماعت ہوگی اور حتمی دلائل جو ہیں وہ مانگے گئے ہیں، کیونکہ پروسیکیوشن جو ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو اڑانے والی ہے اور عمران خان سائفر کیس میں انشاءاللہ عنقریب بری ہونے والے ہیں۔ اہم اپڈیٹس جو آپ تک پہنچائی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔